معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 15 باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں مرکون ہے کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا سنا سمجھا، اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، تو جب ہم نے نعرہ لگانا ہے تب زندوں کی طرح لگانا ہے۔ ہاللیلویا، خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ میرے چیزیں چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج فادرز ڈے جو ہے، باپ کا دن جو ہے، وہ پوری دنیا میں بڑے جوش و جذبے، بڑے خوش و خرم انداز میں منایا گیا ہے۔ تو جب ہم باپ کا دن مناتے ہیں تب بائبل مقدس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں ہمارا جو باپ ہے وہ باپ کے تعلق سے، باپ کی محبت کے تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز بھی جو ہے وہ خدا کے کلام سے کرنا ہے، اور اس کا اختتام بھی جو ہے وہ خدا کے کلام سے کرنا ہے۔ خواہ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی اتوار ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے۔ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ زندگی کے ہر ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کی کتابوں میں آپ 100-200 صفحے پڑھ لیں گے، شاید آپ نہ سیکھ پائیں کہ جو کہ آپ کلام میں سے ایک آیت ہی پڑھیں گے تو آپ کو خدا حکمت دے گا اور آپ کو سیکھ جائیں گے۔ ہاللیلویا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کا پاک کلام لکھا ہے۔ یہاں پر آج ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، ہو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ ہاللیلویا، یہاں پر ہم خدا باپ کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یسوع مسیح ایک تمثیل کے ذریعہ سے خدا باپ کی محبت کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم اس واقعے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا، ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے وہ شاید آج کل کے مسیحی بیٹوں کی طرح ہو، اس کی عادتیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں مسیحیوں میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ لاڈلے اور بڑے بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ سارے نہیں، لیکن میں نے جتنے دیکھے ہیں زیادہ تر ہم جو ہے وہ اپنے لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ خاص فوکس جو ہے وہ چھوٹے بچوں پر ہوتا ہے لاڈ پیار کا۔ جس عمر میں ان کی تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے، اس عمر میں وہ لاڈ اور پیار سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم دنیا کی آسائشیں اور لاڈ پیار تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی سختیوں کے تعلق سے اور خدا کے پاک کلام کے تعلق سے نہیں بتا رہے ہوتے۔ یہاں پر ہم اس بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ چھوٹا بیٹا ہے، وہ اتنا لاڈلا ہے، اتنا پیارا ہے اپنے باپ کا۔ جیسے مسیحی قوم ہے، بڑی لاڈلی ہے، بڑی پیاری قوم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دے، جو کچھ میرا حصہ ہے، میری ساری میراث کا جتنا حصہ ہے وہ مجھے دے دے۔ اسے اپنے باپ پہ شاید ٹرسٹ نہیں ہے، اپنے باپ پر یقین نہیں ہے، وہ اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے وقت سے پہلے ہی اپنے باپ سے اپنا حصہ طلب کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی کر کے جو ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو اس کا حصہ دے دیتا ہے۔ شاید بہت سی لڑائیاں بھی ہوئی ہو، جھگڑے ہوئے ہو، مکالمے ہوئے ہو،
یا ہو سکتا ہے بیٹا جو ہے وہ بدتمیزی پر بھی اتر آیا ہو، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ ہوتا ہے کہ باپ کو مجبوراً جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حصہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک مالدار باپ ہے، لیکن بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹے نے چونکہ دنیا کی ٹھوکروں کو نہیں دیکھا، دنیا کے ظلم و ستم کو نہیں دیکھا، وہ بہت جلد ٹریپ ہو جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے۔ جب جال میں پھنس جاتا ہے تو بہت جلد ہی اپنی ساری میراث کا حصہ جو ہے وہ اپنی عیش و عشرت میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں گوا بیٹھتے ہیں۔ اور جب گوا بیٹھتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ تب وہ جو ہے وہ ایک نوکر اور غلاموں کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، غریبوں کی زندگی، اس حد تک کہ وہ جانوروں کا بلکہ سور کا کھانا کھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس پر یہ سارا پروسیس پورا ہو جاتا ہے تب خدا ہی اس کو حکمت دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو یہ کھانا یہاں پر کھا رہا ہوں، یہ جو گھاس پھوس یہاں پر کھا رہا ہوں، اگر میں نے غلامی کی زندگی ہی گزارنی ہے، نوکر بن کے ہی رہنا ہے، تو میں اپنے باپ کے پاس چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کے نوکر اس کے غلام تو اس سے بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کے پاس واپس جاتا ہے، باپ کی نظریں جو ہے وہ بیٹے کی منتظر ہے، وہ اس تاک میں بیٹھا ہے باپ کے، میرا بیٹا کب لوٹ کے آئے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا واپس آتا ہے تب باپ کیا اس کو کیا کرتا ہے؟ گلے لگاتا ہے یا اس کو جھڑک کے واپس بھیج دیتا ہے؟ گلے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے لیے بھی زوردار تعلیم بجا دیں۔ مجھے خوشی ہوئی جب کلام ہوتا ہے تو اسی طرح ہم آواز ہو کر اپنی زبانوں کو کھلا کریں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ آپ کلام کو جانتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اس کو دوبارہ سے گلے لگاتا ہے اور اس کو اچھے اچھے لباس پہنانے کا کہتا ہے، پھر سے دوبارہ سے اس کو اس کی شان و شوکت واپس دے دیتا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات آج ہمارے لیے خدا کا پاک کلام کیا، ہمارا حقیقی آسمانی باپ جو یہوہ یری ہے، ہم جو ہے وہ اس کے خون خریدے ہوئے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے خون خریدے ہوئے بچے ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ یہودی ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مسیحی ہے۔ آپ مسیحی، میں مسیحی، ہم مسیحی ہیں، جو کہ چھوٹا بیٹا ہے اور بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، بگڑے ہوئے بیٹے ہیں، بڑے پیار سے باپ نے رکھا ہے، بڑی جلدی جو ہے وہ باپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی باپ سے علیحدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، بڑی جلدی خدا سے دور بھی ہونا چاہتے ہیں، بڑی جلدی باپ کو ہی سیدھے ہو جاتے ہیں کہ باپ اے مشکل صرف میرے لیے سی، ایڈی بڑی مشکل دنیا سے میں ہی ایسی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، خدا پر ہی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑبڑانا خدا کو پسند نہیں ہے، باپ کو بڑبڑانا پسند نہیں ہے۔ اپنے جسمانی باپ کے سامنے ذرا بڑبڑا کے دیکھیں، 9 نمبر یا 10 نمبر کا چھتر آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں جسمانی باپ کا تو ڈر ہے کہ اگر اس کے سامنے بڑبڑائیں گے تو مار پڑے گی، تو جو آسمانی باپ ہے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی پاکٹ منی میں تنگی آتی ہے تو ہم باپ سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں، ہم باپ کو ہی سیدھے ہو جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اس کھوئے ہوئے بیٹی کی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ باپ سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں ٹھوکریں کھائیں گے تب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ باپ کے پروں کے نیچے رہ کر ہی ہم شان و شوکت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم باپ سے دور ہو جائیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ سٹیٹس پر واٹس ایپ بڑھا ہوا ہے، ٹک ٹاک
فادرز ڈے پہ باپ کی محبت کے لیے کہ باپ کی وجہ سے آج میں یہ بن گیا ہوں، باپ کی وجہ سے میں وہ بن گیا ہوں، لیکن اپنے آسمانی باپ کو بھی یاد رکھیں، اپنے آسمانی باپ کو بھی یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کیا ہیں، آپ کیا بن گئے۔ اگر ہم 10 سال پیچھے اپنی کہانی دیکھیں تب ہم کیا تھے، آج 10 سال بعد ہماری کہانی کیا ہے۔ خدا نے ہماری کایا ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ مسیحی پہلے اتنے سال اور اتنے، ہاللیلویا، خدا کی جلال کی تعریف ہو۔ 10 سال پیچھے بزرگوں سے پوچھیں کہ 10 سال پہلے مسیحیوں کے کیا حالات تھے، اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ 10 سال پہلے ان کے کیا حالات تھے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے برے حالات میں سے آپ کے آسمانی باپ نے آپ کو نکالا۔ میرے ساتھ رہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ٹھوکریں، جگہ جگہ کی ٹھوکریں، پیسے کی تنگی پڑ جاتی ہے، فلانے بھائی سے مانگے، اس سے مانگے، اس سے مانگے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر کسی کے سامنے شرمندے، جب پیسے دینے کی باری آتی ہے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اپنی نوکری کی تنگی آتی ہے تو فلانے سے نوکری مانگے، اس سے مانگے، اس سے مانگے۔ جب وہاں پر بھی بن نہیں پاتی تو پھر انہیں سے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ ہم رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا باپ نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ واپس باپ کے پاس آتا ہے تو باپ دوسرے معبودوں کی طرح اسے دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اپنی باہیں پھیلا کے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ہاللیلویا، آپ کا باپ آپ سے پیار کرتا۔ یہ میں آپ کو کوئی خیالی کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ آپ کو میں اس زندہ خدا کا کلام سنا رہا ہوں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اتحاد ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ صرف بائبل مقدس میں یہ واقعات نہیں لکھے، اگر مصر کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان میں بھی آپ کو یہوہ یری کے غیور ہونے کا، طاقتور ہونے کا، بااختیار ہونے کا ثبوت ملے گا کہ کس طرح یہودیوں کا باپ جو ہے، جو ان کا خدا ہے اسرائیلیوں کا، کس طرح انہیں ملک مصر کی غلامی میں سے نکال لایا۔ چھوٹے بیٹے ہیں، لاڈلے ہیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے خدا ہماری غلطیوں کو بھی بار بار معاف کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہ آپ کی ہلاکت چاہتا ہے، نہ میری ہلاکت چاہتا ہے، نہ ہمارے ہمسایوں کی ہلاکت چاہتا ہے۔ اس کا سورج جو ہے وہ نیکوں پر بھی جو ہے ان نیکوں پر بھی دھوپ دیتا ہے اور اس کا سورج جو ہے وہ بدوں کو بھی دھوپ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا بدی کرنے والے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کی بدی سے نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ بدی کرنے والے ہیں، آپ گناہگار ہیں تو خدا آپ سے نفرت نہیں کرتا، خدا آپ کے گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ میں بڑا گناہگار، میں خدا کے گھر نہیں جا سکتا۔ پادری صاحب جانتے ہیں بھائی چرچ آیا گئے، پادری صاحب اسی بڑے گناہگار لوگ، ساڈا تسی صرف سانو دیا دسو اسی کی تہاڈے نہیں کر سکتے، اسی چرچ نہیں آ سکتے، اسی بڑے گناہگار لوگ۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، تو گناہگار ہے تو یہ کوئی فخر کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ میں اب آپ کو کس طرح جو ہے وہ خدا کے گھر بیٹھا کس طرح لے کر آؤں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ اگر میں نے کو 3 دفعہ کہہ دیا تو 4تھی دفعہ اپنے گناہ کو ترک کرے۔ ٹھیک ہے، زندگیاں گناہ آلودہ ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، ہم ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا
لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. میں آج آپ کو ایک باپ جو آسمانی باپ ہے اس کی محبت بتاتا ہوں. جو فادرز ڈے ہم منا رہے ہیں, ہم اپنے آسمانی باپ کو یاد کر رہے ہیں, اس کی محبت کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے, کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے. جب بیٹا گیا ہے, اپنا حصہ لے گیا, سب کچھ لے گیا, سب کچھ اڑا ہے, لیکن جب واپس آتے ہیں تب اس سے بھی عمدہ لباس اس کو پہنایا جاتا ہے, اس سے بھی عمدہ ٹریٹ جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ رویہ اس سے بھی زیادہ اچھا کیا جاتا ہے. آج آپ کے لیے خدا کا کلام, اگر آپ کسی بھی وجہ سے خدا کو چھوڑ کر آپ اس کی بادشاہی سے الگ ہو چکے ہیں, آج آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ بیٹے گھر لوٹ. ہاللیلویہ. جب آپ گھر لوٹیں گے تو وہ آپ کو دھتکارے گا نہیں, وہ آپ کو دھکے نہیں دے گا, وہ آپ کو ڈانٹے گا نہیں, وہ آپ کو ملامت نہیں کرے گا. جب آپ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اس کے حضور جائیں گے تو وہ آپ کو گلے لگا لے گا, وہ آپ سے پیار کرے, وہ اس جستجو میں, اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بیٹا اور میری بیٹی جو ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اپنے گھر کو لوٹ. ہاللیلویہ. پھر سے ریپیٹ کیجئے گا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. خدا مجھ سے پیار آواز بڑی کم ہے. خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس کے کلام کو رسید کیجئے. آج اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے گا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے آج اس کو ترک کر دیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی باہیں پھیلائے گا. اس کے گھر میں ہمیشہ آپ کے لیے جگہ ہے, اس کے چردوں میں, اس کے قدموں میں ہمیشہ آپ کے لیے جگہ. ہاللیلویہ. میرا ایمان ہے کہ خدا کے پاک کلام کا جو بیج ہے آج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ 30 گنا نہیں, 60 گنا نہیں, بلکہ 100 کا 100 گنا پھیلائے گا. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں کو ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. قدوس 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 مہربان جل لشکروں کے خدا باپ یہوہ یری. خدا کے پاک کلام کا جو بیج آج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل لانے کا وسیلہ بن جائے. لشکروں کی خدا, ابلیس جو ہمارا بڑا دشمن ہے وہ آپ کے لوگوں کے دلوں سے اس کلام کو چرا کے نہ لے جانے پائے میرے لشکروں کے, بلکہ خدا یہ کلام کے بند بند اور گدے گدے میں سے گزر ہو کر گزرے. لشکروں کے خدا سما جائے. آپ کے حضور دعا کرتا ہوں لشکروں کی اپنے لوگوں کو اپنے کلام سے بھر, اپنے جلال سے بھر دیجیے گا. لشکروں کے خدا اگر آج کوئی گناہگار ہے, اپنے گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہے, تو خدا وہ آپ کے حضور اپنے دل کو آپ کے حضور انڈیل دے اور خدا اپنے گھر کو لوٹے, کیونکہ آپ کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کھوئے ہوئے بیٹے کو دوبارہ سے گلے لگا لیتے, اسے دوبارہ سے اپنا لیتے. اللہ شکر کے خدا آپ کا جلال کثرت سے یہاں پہ کام کرے, یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. خدا کے جلال کے لیے زور